اور ان نبیوں پر گواہ محمد رسول اللہ بنیں گے، ان نبیوں پر گواہ محمد رسول اللہ بنیں گے، تو محمد رسول اللہ کی شریعت ہی کا مکمل ہے. یعنی طے یہ ہو گیا کہ جس بھی قوم کے جس فرد کے متعلق نبی کہے گا کہ یہ جنتی ہے اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور یہی حال نبیوں کا ہوگا. محمد رسول اللہ جس نبی کو کہیں گے وہی جنت میں جائے گا. جو اس لیے کہ شریعت مکمل ہی محمد رسول اللہ کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جہاں تک اقرار کی بات ہے پہلے بھی روایت کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ ہر نبی سے اقرار ولایت کہہ دیا گیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو پھر کبھی انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر مکمل اشرے بے شک بے شک. آج آخری دن ہے اور ظاہر تابوت بھی برآمد ہونا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے، تو لہذا اتنا زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. 1 گھنٹہ تقریباً مجھے گفتگو کرتے ہو گیا. بس اتنا سمجھ سن لیجیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے بھی اقرار ولایت کیا، چاہے عالم ارواح میں ہوں یا مبعوث ہوتے وقت ہو. جتنے بھی انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے اقرار ولایت کیا ہے. اگر نہ کرتے اور جنہوں نے ہلکا جن کو ترقی واقعی تو رسول اللہ کے محبوب تھے نا، اس لیے سخت لہجہ استعمال کیا. جناب یونس کو جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں جو 40 دن تک گئے ہیں وہ رہے اسی وجہ سے تھے. المناقب کی روایت ہے، پڑھ لیجیے گا المناقب میں جا کر. اور اگر ظفر حسن امروہی صاحب عبداللہ نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے اور علامہ شاہ اشوق کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے. پہلے میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس اشارہ دے کر جا رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام کو جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ بھی تردد کا شکار ہوئے تھے، تو انہیں یہ سزا مل گئی. بس یہی تو فرق ہوتا ہے عام نبی میں اور محمد رسول اللہ میں. ایسا سخت لگے سوال ہوا ہے بس اور کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اتنا کہہ دیا کہ میں آپ کی ساری کار رسالت جو ہے وہ تسلیم نہیں کروں گا، کچھ تسلیم نہیں کروں گا اگر اس کی ولایت کا اعلان نہ کیا. اعلان نہ کرنے پر یہ عالم ہوا ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہاں پہ بھی کوئی شان رسالت میں معذرت کوئی گستاخی نہیں ہے، اس لیے کہ کلام اللہ کر رہا ہے پہلی بات، اور اللہ کا حق بنتا ہے. خالق و مخلوق کا حق تو ہوتا ہے نا. ضرور جناب رسول اللہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اس کا حق ہے جس لہجے میں جا کر خطاب کرے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر اہمیت ولایت علی کو واضح کرنا تھا، توجہ نہیں کر رہے محترم، ہر روز سے دیکھا جاتا ہے نا، اہمیت ولایت علی کو واضح کرنا تھا. اللہ نے اپنے رسول اللہ سے اس لہجے میں گفتگو کر کے زمانے پر واضح کر دیا کہ زمانے والوں، جب میں اللہ اپنے محمد الرسول اللہ کا کوئی عمل قبول نہیں کر رہا، اس وقت تک جب تک یہ میرے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہا تو تمہارے لائے ہوئے اسلام کو میں کیسے قبول کر لوں گا بغیر علی کے. یہ تھا مکمل دن، اور اسی دن کے بچانے کے لیے حسین نکلے. یہی دن بچانے کے لیے نکلے تھے نا صاحب بیعت تھے حسین. کسی ذہن کو بیعت نہیں کر سکتا. یہی دن پارا پارا ہو رہا تھا. شام کے ایوانوں سے کیا سدائے کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی بڑی نازل نہیں ہوئی. یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. تمام حافظ قرآن خاموش تھے، لیکن وہ جو محافظ قرآن تھا وہ اٹھا تھا. کیا کہہ کر اٹھا تھا؟
میں تجھے بکھرنے نہیں دوں گا. جملہ سنیے گا ہزاروں، یہ جملہ مکمل مسائل ہے. نانا کے دل میں اپنی آیتیں تو کربلا میں بکھیر دوں گا لیکن قرآن کو بکھرنے نہیں دوں گا. بکھیر دیا کچھ. حسین نے اپنا بچایا کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں بچایا. حسین کا اکبر بھی گیا، حسین کا عباس بھی گیا، حسین کے آل محمد بھی گئے، حسین کا قاسم بھی گیا، حسین کا حبیب بھی گیا، حسین کا جان بھی گیا، حسین کا اصغر بھی گیا. جزاک اللہ، سب کچھ لٹا دیا نا، اور جب کچھ باقی نہیں بچا تو پھر اپنی شہادت کے لیے پیش کیا ہے. سنیں گے جملے تاریخوں کے جملے ہیں. حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اگر میرے نانا کے دین کی بقا اسی میں ہے کہ میرا لہو بہہ جائے تو اے تیروں اور تلواروں اور حسین کو چھین ڈالو. چھٹ گیا حسین کا بدن، مجھے نہیں پتا کتنے زخم ہے. 1900 ہے زخم، 1930 نے کہا ہے 1900 ہے زخم. تنے چار پر زینب نکل حسین کرتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہمارا کوئی غم نہ لگنے والے تو میں حسین کے. اللہ جانے اس بہن کی کیا قسمت تھی. سنیں گے جملہ نظارو. اس بہن کے تو ہی بس بھائی تھے نا، ایک حسن تھا ایک حسین تھی. یہ بہن کی عجیب قسمت تھی. جب حسن کو زہر دیا گیا تب بھی یہ بہن ہاتھوں میں لگن کیے کھڑی تھی. حسن کلیجے کے ٹکڑے کلیجے کے ٹکڑے حسن بول رہا ہے. میری بیوی لگن لیے کھڑی ہوئی شمار کر رہی ہے. کہیں کربلا میں یہی زینب ہے، کربلا میں حسین کلیجے کے ٹکڑے نثار کر رہا ہے. لاشیں اٹھا کر لاتا ہے. ماں جائی ماتم کرتی ہے. شریکت الحسین بہن قدم قدم پر حسین کی ڈھارس بنی ہے. اکبر کا لاشا حسین نے اٹھایا. اکبر کے لاشے پر زینب نے ماتم کیا ہے. ہر قدم پر حسین کے لیے ڈھارس بنی تھی. لیکن میں کہوں گا مولا یہ بہن شریکت الحسین تھی نا. ہر قدم پر آپ کی ڈھارس بنی تھی لیکن حسین مولا آپ کے بعد اس زینب کی ڈھارس. ہمارا کوئی کم نہ دے سوائے حسین کے. اداکار دو ایمانوں کی ڈھارس بنی ہے یہ بیوی. ایک حسین علیہ السلام کی، ایک جناب سید سجاد کی. قدم قدم پر کربلا سے کوفہ سے شام، سجاد کو قدم قدم پر ڈھارس دیتی چلی گئی. اور زینب ہی تھی نا. فاتح شام بیوی کہلائی ہے. سورے میں سارے مسائل فاتح شام بیوی کہلائی ہے. جب رہائی کا حکم آیا ہے فاتح شام دیکھو یہ ہوتا ہے فاتح